کے لیے موت ہے غم بے وطنی کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات ایک مرتبہ اور بلند برادران عزیز، کل میں نے تقریر کے بالکل شروع میں ایک فقرہ عرض کیا تھا کہ تفسیر فطرت کا مدرسہ کھل گیا۔ دیکھیے، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میرے سامنے جو مجمع ہے اس میں بعض بہت دانشمند، بہت دانشور حضرات ہیں، بعض وہ حضرات ہیں کہ جن کا سروکار ہی روز و شب علم و دانش سے ہے، کتاب و قلم سے ہے، حرف و معنی سے ہے، اور ان کے لیے ایک کلمہ کافی ہوتا ہے۔ میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ کسی کی طبیعت میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے بھی کبھی کبھی کسی تفصیلی بیان کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک کلمہ کافی ہوتا ہے۔ ایک مختصر گفتگو زہیر کو اس طرف سے اس طرف لے آئی۔ کتنا بڑا فاصلہ طے کیا ہے زہیر نے، اندازہ ہے آپ کو؟ آپ زمینی فاصلوں پہ نظر نہ رکھا کریں، زمینی فاصلے نہیں ہوا کرتے، اصل فاصلے وہ ہوتے ہیں جو ذہنوں کے فاصلے ہوتے ہیں، جو عقیدوں کے فاصلے ہوتے ہیں، جو نظریوں کے فاصلے ہوتے ہیں۔ وہ فاصلے اتنے اور ایسے فاصلے ہوتے ہیں کہ بہشت اور دوزخ کے درمیان کے فاصلے بن جاتے ہیں۔ کہاں تھے زہیر ابن قین؟ اور ایک مختصر گفتگو کے بعد کہاں آ گئے؟ کہاں تھے حر؟ اور کہاں آ گئے؟ حر سے امام حسین علیہ السلام کی گفتگویں اتنی زیادہ نہیں ہوئیں جتنی بالقصد و بالارادہ عمر ابن سعد سے گفتگویں کی امام نے۔ واہ 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 واہ۔ تاریخ کربلا پر نظر ہے؟ تاریخ کربلا پر نظر ہے؟
بالقصد بالارادہ، امام معصوم، فرزند رسول، سبط نبی بلا رہے ہیں، سن لے میری بات، سمجھ تو لے کیا کہہ رہا ہوں۔ مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، تجھے میری احتیاج ہے۔ مگر سمجھ میں نہ آئی تو عزیزو، یہ برسبیل تذکرہ اور بطور مثال میں نے عرض کیا کہ کبھی طبیعتوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے ایک جملہ، ایک کلمہ کافی ہوتا ہے، لیکن کبھی جب گفتگو بتکرار ہو، جب جملہ مکرر عرض کیا جائے، جب مثال کو دہرایا جائے، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہماری نظر ان پر بھی ہے جن کا سروکار روز و شب علم و دانش سے نہیں ہے، جو زندگی کی رزمگاہ میں، زندگی کے کارزار میں مسلسل محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، اور وہ کسب حلال اور رزق حلال کی تلاش میں ہیں۔ کبھی کبھی ان کے سمجھانے کے لیے آپ سب کو تجربہ ہوگا کہ ایک جملہ، ایک کلمہ، ایک لفظ، ایک معنی ذہن نشین و دل نشین بنانے کے لیے بہت سعی و کوشش کرنا پڑتی ہے، بہت جد و جہد کرنا پڑتی ہے۔ اس لیے کبھی کبھی کسی بات پہ زور دینے کے لیے اگر مکرر کچھ عرض کروں اور کسی کی طبیعت پر گراں گزرے تو وہ اپنی طبیعت کی لطافت سے مجھے بحل فرما دے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے عرض کیا تھا کہ یہ تفسیر فطرت کا مدرسہ ہے، اور خدا کی قسم یہاں تفسیر فطرت نہ ہوگی تو کہاں ہوگی؟ اس تفسیر کے لیے اور اس تفہیم کے لیے جو لازمی مقدمہ تھا وہ کل گزارش کر چکا، اور یہ کوئی میری دانشورانہ انانیت نہیں بول رہی ہے، انتہائی طالب علمانہ انکسار و عاجزی سے عرض کر رہا ہوں کہ ممکن ہے جو مطالب کل گزارش کیے وہ مسلسل تفکر کے بعد زیادہ سے زیادہ ثمرات دیں گے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ علم کا قدم بہرحال درمیان میں ہونا ضروری ہے، لیکن جسے دنیا علم سمجھتی ہے وہ علم نہیں ہے۔ جسے دنیا علم کا نام دیتی ہے، علم تو وہ جوہر ہے جس میں جہل کا، نادانی کا، شک کا کوئی شائبہ نہ پایا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بتائیے کہ اگر سائنس کی دنیا سے آج کوئی تھیوری سامنے آئی اور ایک 20 برس کے بعد تبدیل ہو گئی تو پہلی تھیوری کو علم کا نام دیں گے یا دوسری کو؟ جبکہ دوسری پر بھی یقین نہیں ہے کہ یہ اگلے 10-12 برسوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ میں نے کہا علم تو وہ ہے کہ جس میں شک کا دخل نہ ہو، علم تو وہ ہے کہ جس میں جہل کا دخل نہ ہو، علم تو وہ ہے کہ جس میں نادانی کا کوئی عنصر نہ ہو، علم تو وہ ہے جس میں اشتباہ کو راہ نہ ہو۔ اسی لیے مجتہد اور فقیہ اور عالم کا علم بھی علم نہیں کہلاتا، علم صرف قول معصوم ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ہم جہاں جہاں علم کا اطلاق کرتے ہیں، چاہے وہ سائنٹسٹ کا علم ہو اور چاہے فقیہ کا، مجاز ہے، سب مجاز۔ حقیقت میں علم وہ ہے جو قال اللہ ہو یا قال رسول اللہ۔
آپ یہ نہ سمجھیے گا تعصب ہے، میں کہہ رہا ہوں سائنٹسٹ کا علم علم نہیں ہے، فقیہ کا علم ہوتا ہے، نہیں، فقیہ کا فتویٰ بھی بدلتا ہے اسی طرح جیسے سائنٹسٹ کی تھیوری۔ قال اللہ کبھی بدلنے والا نہیں ہے۔ دانشورو، علم طلبو، اگر علم کی طلب ہے تو قال اللہ کی تلاش کرو، اور ما قال اللہ اسے سمجھو۔ کیا کہا پروردگار نے؟ مگر کس سے سمجھو گے؟ مسئلہ تو یہی ہے، کس سے سمجھیں گے کہ اللہ نے کیا کہا؟ الفاظ کو ان کی ڈکشنریوں میں جا کر تلاش کریں جو ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوئے، یا اس فرہنگ سے تلاش کریں جنہوں نے پیدا ہوتے ہی قرآن کے معانی بیان کرنا شروع کر دی۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ کی فراست ایمانی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ کراچی، شہر کراچی ایمانی فراست رکھنے والوں کا شہر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس شہر میں کثرت سے ذکر آل محمد ہو، اگر اس شہر میں ذہانتیں پروان نہ چڑھیں گی تو کہاں پروان چڑھیں؟ یہ جو ذکر ہے نا، یہ باران رحمت ہے جو روحوں کو پروان چڑھاتا ہے، یہ شعور کو پروان چڑھاتا ہے، یہ ذہانتوں کو، فراستوں کو، عقلوں کو پروان چڑھاتا ہے۔ شجر علم بہشت بے آدم میں نہیں ہے، شجر علم زیر جنت ذکر آل محمد میں پایا جاتا ہے، یہاں پروان چڑھتا ہے۔ بہرحال تو گفتگو کو پھر مربوط کریں کل کی گفتگو سے کہ علم جو کچھ آپ حاصل کر رہے ہیں باہر سے، مقرر کیوں عرض کر رہا ہوں، کل کچھ حضرات نے فرمایا، داد دی، بات سمجھ میں آئی، کچھ حضرات نے کہا بات میں کچھ اشتباہ باقی رہ گیا، یعنی میرے بار بار جملوں کے عرض کرنے کے باوجود اشتباہ باقی رہ گیا۔ جب تک چیزیں روح مجرد انسانی میں منتقل نہ ہو جائیں انہیں علم نہیں کہا جاتا۔ یہ ایک جملہ دانشور کے لیے کافی ہے، لیکن جس کا سروکار فلسفیانہ بحثوں سے نہیں ہے اس کے لیے پھر مقرر مثال عرض کرنی پڑے گی۔ کل میں نے گزارش کی کہ کسی نبی نے، کسی ولی نے کتاب تصنیف نہیں کی، لوگوں کو شبہ پیدا ہوا پھر نہج البلاغہ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں نہج البلاغہ امیر المومنین علیہ السلام نے تصنیف فرمائی ہے؟ قلم کاغذ لے کر بیٹھ کر لکھی ہے یہ کتاب؟ علی زکوٰۃ علم بانٹتے رہے، جس کی جھولی میں جتنا آ گیا۔ نہج البلاغہ تو رضی کے کشکول کا نام ہے، ظرف علم علی کا نام نہیں۔
سید رضی ہمارے اور آپ کے ساتویں امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام. امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کی نسل سے ہونے والے دو برادران سید مرتضیٰ اور سید رضی، کیا جلیل القدر افراد تھے. وقت نہیں ہے، موقع نہیں ہے کہ ان کے فضائل بیان کریں. کیسے عظیم المرتبت افراد تھے. مشہور واقعہ ہے، تذکرہ کر کے آگے بڑھ جاؤں، اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ علامہ مفید، جنہیں لقب مفید بھی امام زمانہ علیہ السلام کا عطا کرتا ہے. علامہ مفید کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سیدہ طاہرہ تشریف لائی اور دونوں ہاتھوں میں حسنین علیہ السلام کی انگلیاں، ایک ہاتھ میں امام حسن علیہ السلام کی انگشت مبارک ہے، ایک ہاتھ میں امام حسین علیہ السلام، اور فرما رہی ہیں مفید ذرا میرے ان بچوں کی تربیت کا خیال تو کرو، انہیں تعلیم دو. اور اٹھے، آنکھوں سے آنسو جاری. عجب کیفیت، یہ کیا خواب ہے. جب دوسرے روز مدرس میں تشریف لائے، یعنی درسگاہ میں آئے جہاں درس کہتے تھے، دیکھا کہ سامنے سے وہ علویہ خاتون، وہ سیدہ آ رہی ہے کہ جو رضی اور مرتضیٰ کی والدہ ہیں، اور رضی اور مرتضیٰ کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے وہ کہتی ہیں مفید میرے ان بچوں کی تعلیم کا انتظام کرو. یہ ہیں رضی و مرتضیٰ. رضی نے ایک کشکول بنائی، رضی نے ایک منصوبہ بنایا کہ ہمیں معصومین علیہم السلام کی سوانح عمریاں لکھیں گے اور سوانح عمریوں کے ساتھ ائمہ کے اقوال کو جمع کریں گے. اور انہوں نے خصائص امیر المؤمنین علیہ السلام کے نام سے کتاب لکھی، کچھ اقوال اس میں جمع کیے. پھر طبیعت سے راب نہ ہوئی. حدیث ہے اور یہ حدیث سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. حضور نے فرمایا منہومان لا یشبعان، دو پیاسے کبھی سے راب نہیں ہوتے، طالب علم و طالب المال. ایک وہ کہ جو علم کا طلبگار اور پیاسا ہو، دوسرا وہ جو مال دنیا کا طلبگار اور پیاسا ہو. دونوں کی تشنگی برابر بڑھتی چلی جاتی ہے. فرق یہ ہے کہ علم کا طلبگار اگر اپنی علم کی آسودگی حاصل کرتا چلا جائے تو اس کو عروج حاصل ہوتا رہتا ہے. مال دنیا کا طلبگار اسفل سافلین تک پہنچ جاتا ہے. تو رضی کی طبیعت کو جب سیری نہ ہوئی تو رضی نے کہا مولا کے اور اقوال جمع کریں گے. خطبے جمع کیے، خطوط جمع کیے، چھوٹے چھوٹے اقوال جمع کیے، اور ان میں بھی انتخاب سے کام لیا. یعنی پورے خطبے جمع نہیں کیے، پورے خطوط جمع نہیں کیے، چھوٹے چھوٹے اقوال جمع کر لیے. اور اس کا نام ہے نہج البلاغہ. یعنی نہج البلاغہ ضرور مولا کائنات کے اقوال کا مجموعہ ہے، مگر وہ کشکول رضی ہے، تصنیف علی نہیں ہے. اشتباہ دور ہو گیا. اب بتائیے یہ بات ممبر سے کہنے کی تو نہیں تھی. ارباب دانش کو تو معلوم ہے، لیکن جن حضرات نے صرف نہج البلاغہ کا نام سنا ہے اور وہ اسے قرآن بلاغت علی سمجھتے ہیں، اور اس میں شک بھی نہیں کہ وہ ہے، مگر انہیں یہ اشتباہ ہے کہ یہ آقا کی تصنیف ہے. آقا نے نہج البلاغہ تصنیف نہیں فرمائی. آقا کی تصنیفات کا نام ہے سلمان. آقا کی تصنیف کا نام ہے بوذر. علی کی تصنیف کا نام ہے میثم. علی کا تصنیف کا نام ہے رشید. علی کی تصنیف کا نام ہے حبیب. خدا آپ کے پاکیزہ عرفان و ایمان کو اور برکت عطا فرمائے. کیا محبتیں ہیں آپ کی. میں فضائل پڑھ رہا ہوں، آپ کی آنکھیں آنسو برسا رہی ہیں. کسی کو سچے عشق کا تجربہ ہو تب نہ جانے مصیبتوں پر نہیں رویا جاتا.
شجاع مصیبتوں پر نہیں روتے، فضیلتوں کو حاصل کر کے خوشی میں بھی آنسو بہاتے۔ ہاں، ان آنسوؤں کی تعریف دنیا والے جانتے نہیں، آنسوؤں کی قسمیں نہیں جانتے۔ میں فضائل پڑھ رہا ہوں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ کل ایک اور ایراد ہوا، اعتراض ہوا، سوال ہوا، مجھے خوشی ہوئی، لیکن وہ بالکل ہی اس سے بھی زیادہ کسی عزیز کے اشتباہ پر مبنی تھا، غفلت پر مبنی تھا۔ کہ آپ کہتے ہیں کہ رسول نے کوئی تصنیف نہیں کی، اس میں تو کسی کو اشتباہ ہی نہیں ہوگا، کہ پھر قرآن کیا ہے؟ عزیزو، نعوذ باللہ، قرآن مصطفیٰ کو اللہ کی عطا کردہ کتاب ہے۔ پھر کہوں گا مصطفیٰ کی تصنیف کا نام ہے علی۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ایک اور بلند تر صلوات پڑھ مصطفیٰ کی تصنیف کا نام ہے علی، مصطفیٰ کی تصنیف کا نام ہے حسن، مصطفیٰ کی تصنیف کا نام ہے حسین، مصطفیٰ کی تصنیف کا نام ہے زہرا۔ اسی حقیقت کو سمجھانے کے لیے تو عرض کیا تھا کہ ان کے علم کا جب اظہار ہوتا ہے، جب داخل سے علم خارج کی طرف آتا ہے، تو تصنیفات کی شکل میں نہیں آتا، تصرف کی شکل میں آتا۔ تصنیف و تصرف میں بہت فرق ہے۔ ایک سائنس کا طالب علم ہے، اس نے تھیوریاں رٹ لی، معمولی سا طالب علم ہے، اس نے ڈیفینیشنز، ٹرمینالوجی، زبان، الفاظ، تعریفات، نظریات رٹ لیے۔ جب یہ اور آگے بڑھا، علم پختہ ہوا، تو اب اس میں تھوڑا سا تصرف پیدا ہوا۔ توجہ، یہ تصرف کہاں تک جائے گا؟ تھوڑا ہی علم بڑھا ہے تو صرف اس کا تصرف الفاظ تک رہے گا۔ وہ کہے گا یہ بات جو اس طرح کہی گئی ہے، اگر اس طرح کہی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تصرف تو کیا مگر الفاظ میں۔ علم بڑھا، تصرف بڑھا، قوت تصرف پیدا ہوئی، لیکن تصرف کہاں تک؟ الفاظ تک۔ اور علم بڑھا تو ابھی الفاظ میں تصرف کیا تھا، اب معنی میں تصرف ہوا۔ یعنی کہیں گے صرف الفاظ کے رد و بدل کی بات نہیں ہے، اصلاً جو معنی کی بیان کیے گئے، جو تعریف کی گئی، وہ درست سمجھ میں نہیں آتی۔ اس حقیقت کی تعریف اس طرح کی جائے تو بہتر ہے۔ واضح ہے؟ علم بڑھا، تصرف بڑھا۔ پہلے علم ذرا سا بڑھا تو الفاظ پہ تصرف بڑھا، پھر علم زیادہ بڑھا تو معنی پہ تصرف بڑھا، اب علم اور زیادہ بڑھا تو لفظ و معنی سے بات حقیقت اشیاء تک پہنچی۔ جب علم بڑھتا گیا، کمال علم پیدا ہوا تو اشیاء میں تصرف یعنی صنعتوں کا وجود ہوا، ہے نا؟ صنعتیں، یہ ہوائی جہاز بننے لگے، راکٹ بننے لگے، اور نازک سے نازک آلات بننے لگے جن سے آپ مریخ تک کی تصویر کشی کر لیں، یا اپنے قلب کی تصویر کشی کر لیں، یا زمین کی تہوں کی تصویر کشی کر لیں۔ آلات بننے لگے، علاج کے طریقے ہونے لگے، شعاعوں کو تسخیر کیا جانے لگا۔ یعنی اب تصرف تو ہے مگر الفاظ پر صرف نہیں، لغات پر صرف نہیں، معانی پر صرف نہیں، علم بڑھتا گیا، تصرف بڑھتا گیا۔ واضح ہے؟ اور جہاں علم کامل ہوگا، اس کائنات میں سب سے مکمل مخلوق کون سی ہے خدا کی؟ زمین، آسمان، پہاڑ، پتھر، دریا، سمندر، سب سے کامل مخلوق انسان ہے۔ انسان ہے۔ واضح ہے؟ سب سے کامل مخلوق انسان ہے، جس میں اختیار بھی ہے، جس میں ارادہ بھی ہے،
جس میں شعور بھی ہے. آپ ایک پتھر کو اٹھا کے جہاں جی چاہے رکھیں، جہاں رکھ دیں گے اس پتھر کو رکھا رہے گا. ہر پتھر میں یہ شعور نہیں ہے کہ اٹھانے والے کے ہاتھوں کو پہچانے. اور جب تک کوئی دست معصوم نہ آ جائے اپنی جگہ سے جنبش نہ کرے. ہیں کچھ پتھر ہیں اس صفحہ زمین پر، تو بس ایک ہی پتھر ہے ایسا جسے ایسا شعور ہے، ایسا شعور ہے کہ جب تک دست معصوم نہ آ جائے اسے جنبش نہیں ہوتی. تاریخ پر نظر ہے نا، خانہ کعبہ کی تجدید بنا ہو رہی ہے اور جناب والا سنگ اسود ہے، حجر اسود ہے، وہ رکھا ہوا ہے اور تمام قبائل عرب جمع ہیں اور آپس میں درگیری اور آپس میں آویزش ممکن ہے کہ خون ریزی ہو جائے، جنگ ہو جائے. اس قبیلے کا سردار اٹھا کر نصب کرے گا یا اس قبیلے کا سردار اٹھا کر نصب کرے گا، اور سنگ اسود وہیں رکھا ہوا ہے. بالآخر اب بات یہاں تک آ گئی ہے، بات یہاں تک آ گئی تو اسے روکتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ جہاں مدینہ علم کی بات ہوگی، مدینہ علم کی بات ہوگی، وہاں پر اظہار تصرف بھی کب سے شروع ہوگا اور کہاں تک ہوتا رہے گا کون بتا سکتا ہے؟ ارے کبھی غور کیا کہ مصطفیٰ کا سال ولادت عام الفیل کیوں ہے؟ کبھی غور کیا جس سال ابرہہ کا لشکر تباہ ہوا اسی سال مصطفیٰ کی ولادت چند روز کے بعد ہوئی. یعنی ابھی توحید کا معلم آخر آیا نہیں ہے مگر اس کے وجود کا جلال ظاہر ہونا شروع ہو گیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہمارے یہاں عام الفیل رسول کے سال ولادت کو کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسی سال مشرک فوج نے توحید کے مرکز کو نابود کرنا چاہا. کیسا تصرف سامنے آیا؟ مصطفیٰ آنے والے ہیں، آئے نہیں. مصطفیٰ آنے والے ہیں، آئے نہیں. کعبے ہی کے تعلق سے یہ تصرف سامنے آیا کہ کعبے کو مسمار کرنے کے لیے جو فوج آئی اسے ابابیل نے آ کر تباہ کر دیا. مرکز توحید باقی رہا. جو شان مصطفیٰ کی وہی نفس مصطفیٰ کی. مصطفیٰ کے آنے سے پہلے آثار اور جلال وجود مصطفیٰ سامنے آنے لگے، ایسے ہی مرتضیٰ کے آنے سے پہلے جلال وجود مرتضیٰ سامنے آنے لگا. ابھی 3 دن بعد ولادت ہوگی مگر دیوار میں شقاق پیدا ہوگا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تصرف ہے. کیا ہے؟ تصرف. علم کی قوت ظاہر ہو رہی ہے. مدینۃ العلم آ رہا ہے، کوئی اور نہیں. مدینۃ العلم آ رہا ہے کیونکہ وہ آ رہا ہے اس لیے خانہ کعبہ گر نہیں سکتا. توجہ رہے، خانہ کعبہ گر نہیں سکتا. اور جب وہ آ چکا ہے تو خانہ کعبہ بغیر اس کے ہاتھ لگائے بن نہیں سکتا. واضح ہے. جب آ چکے ہیں، اب ہیں مکے میں تشریف فرمائیں. سیلاب آیا، گر گیا. ابرہہ کا لشکر جسے نہ گرا سکا تھا وہ سیلاب سے گر گیا. اس وقت بچانے والے نے بچایا. ابرہہ کے لشکر سے بچانے والا خدا سیلاب سے کیوں نہ بچا سکا؟ بچانے کی قدرت رکھتا تھا مگر کعبے کی جلال کے اظہار کا موقع نہ تھا، مصطفیٰ کے جمال کے
محمد و آل محمد. واضح ہے. ابرہا کا لشکر آیا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، قدرت خدا کو جوش آ گیا. نہیں گرے گا، پورا لشکر تباہ ہو گیا. سیلاب آیا، مکے میں بھی سیلاب کیسا؟ مکہ اور سیلاب اور ایسا سیلاب. دیکھیے یہ وہی منزل ہے کہ صحرا میں سنگریزے پڑے رہتے ہیں، ببول کے کانٹے اگے رہتے ہیں، عام گزرنے والے کانٹوں سے دامن بچاتے ہوئے، پتھروں کی ٹھوکروں سے بچتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اپنے قدم کی سلامتی پر ناز کرتے ہیں، اپنی روش کا ایک خاص انداز دکھاتے ہیں. ایک ایک پتھر کی زیبائی کو دیکھتا ہے. یہ تخلیق کس کی ہے، کیسی ہے؟ ہر ذرے کا اپنی جگہ ایک الگ حسن ہے، ایک الگ جمال ہے، ایک الگ جلال ہے، ایک الگ وجود ہے، ایک الگ پیغام ہے، اس میں ایک الگ زبان ہے اس کی. گزرنے والے دو انسان یکساں طور پر تعامل نہیں کرتے. اسی طرح تاریخ کے حوادث ہیں، ایک شخص سیلاب سمجھتا ہے، ایک شخص اسے آیت الہی سمجھتا ہے. سیلاب آیا، دیواریں گر گئی کعبے کی، حجر اسود رکھا رہا. جب مصطفیٰ آئے تو ہاتھوں میں اٹھا لیا، نصب کر دیا. اب ذہن مربوط ہو گیا آپ کا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تصرف. یہ تصرف ظاہر ہو رہا ہے، تصرف علم الہی، تصرف ظرف علم الہی. مصطفیٰ ظرف علم الہی کا نام ہے، خزینہ دار مشیت الہی کا نام ہے. ان کی ذات میں جو علم ہے جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو پھر یہ بات کل بھی عرض کی تھی، پھر عرض کر رہا ہوں. کل ایک جملہ کہہ کے گزر گیا تھا کہ جناب والا عام انسان تصرف کرتا ہے کس پر؟ جمادات پر، نباتات پر، ہواؤں پر. اس کا علم ناقص ہے. اور سب سے کامل مخلوق کون ہے اس کائنات میں؟ انسان. تو جس کا علم سب سے مکمل ہوگا اس کا تصرف کس پر ہوگا؟ ہر شے پر تصرف آسان ہے الا انسان. ہر چیز پر تصرف کرنا آسان الا انسان. لوہے کو آپ پگھلا کے جس سانچے میں ڈھال دیں گے ڈھلا رہے گا، پتھر کی جیسی مورت بنا دیں گے بنی رہے گی، جہاں اٹھا کر جس پتھر کو رکھ دیں گے رکھا رہے گا. مگر انسان، اس میں کہ شعور اور ارادہ ہے، اس پر تصرف بہت دشوار. جس کا علم سب سے زیادہ ہوگا وہی انسان پر تصرف کر سکے گا. اسی لیے عرض کر رہا ہوں، سائنسدانوں کی دنیا اور ان کا تصرف جمادات و نباتات و عناصر دنیاوی پر جو اللہ نے علم کے پیکر بھیجے ان کا تصرف انسانوں پر. صلوات محمد. اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیوں میں نے کہا یہ کتاب و قلم لے کے تصنیف تھوڑی کرتے ہیں؟ کیوں کہا؟ قرآن عطائے پروردگار ہے، عطائے رب ہے. پھر عرض کروں پروردگار نے اپنے حبیب سے کیسا کام لیا ہے. سیرت مصطفیٰ پر غور کرنے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے نام لیوا
اس پر غور تو کریں. مقام ادب ہے کہتے ہوئے مجھے ایک عجیب فکری مرحلے سے گزرنا پڑ رہا ہے. دیکھیے اللہ نے بہت مشکل کام سپرد کیا تھا اپنے انبیاء اور مرسلین اور ائمہ اور اوصیاء مرسلین کو. بہت اہم کام، بہت مشکل کام، مشکل ترین کام، مشکل ترین کام. اپنی زندگیوں سے مربوط کریں بحث کو. روزی روٹی کمانا آسان ہے، بہت آسان، مشکل نہیں ہے. ارچن کہ آپ اسے سب سے بڑی مشکل سمجھتے ہیں، پھر بھی پیسے کمانا بہت آسان ہے اس دنیا میں. لیکن ایک لائق بیٹے کی تربیت کرنا، ٹیوٹر پہ ٹیوٹر رکھ دیجئے، ٹیوشنز لگا دیجئے، اچھے سے اچھے کالج میں بھیج دیجئے، گھر پہ تمام وسائل اور آلات اور انسٹرومنٹ سب جمع کر دیجئے، گھر کو کتب خانہ اور لیبوریٹری بنا دیجئے. بنا دی، پیسوں کی کمی نہیں ہے. پھر بھی کوئی گارنٹی ہے کہ وہ لائق بیٹا پیدا ہوگا؟ کوئی ہے ضمانت؟ پیسہ کمانا بہت آسان، ایک لائق بیٹے کی تربیت بہت مشکل. یہ پیغام ہے یا نہیں؟ یہ نہ سمجھیے گا ممبر سے پیغام نہیں ملتا. ممبروں ہی کے پیغاموں نے تو انسانیت کی آبرو رکھی ہے. بے شک بے شک. ایک لائق بیٹے کی تربیت سب سے مشکل کام ہے اس دنیا میں انسان کے لیے. آپ کے تجربے کی بات کر رہا ہوں، اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں. اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا کا ہر کام آسان ہے مگر ایک انسان کی تربیت مشکل. آپ سمجھیے، اس سے آگے بڑھ کر قانون بنانا. پارلیمنٹ میں قانون کیسے بنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. جو حکمراں آیا قانون بنانے میں کیا ہے، آنکھیں بند کی، ڈکٹیشن شروع کر دیا. اور جب قانون بن گیا تو اس قانون پہ خود عمل کرنا کبھی کبھی دشوار ہو جاتا ہے. جب چاہیے صلح کا قانون پاس کر لیجئے، جب چاہیے جنگ کی تجویز پاس کر لیجئے، جب جو ہی چاہے کر لیجئے. کبھی تخفیف اسلحہ کی بات کر لیجئے، ادھر تخفیف اسلحہ کی بات ہوئی، ادھر اسلحے کی نمائش ہونے لگی. ادھر امن کی بات ہوئی، ادھر جناب فوج کشی ہونے لگی. تو قانون بنایا اور خود عمل نہ کر سکے، یہ ہمارا روزمرہ کا تجربہ ہے. قانون بنا دینا آسان ہے، انسانی سطح پہ اب گفتگو کر رہا ہوں. قانون بنا دینا آسان ہے، قانون پر خود عمل کرنا بہت دشوار، اور دوسروں کو عمل کرانا اس سے زیادہ دشوار. اور ایسے لوگ بنا دینا کہ جو قانون کی بغیر کسی کے خلاف ہی نہ کریں. ارے دنیا میں قانون بنایا اور قانون توڑیے گا یہ سزا ہے، قانون پہ عمل کیجیے گا یہ انعام ہے. یہ دنیا کا تجربہ ہے. پروردگار کے ہاں بھی یہ ہے کہ جناب والا قانون کی خلاف ورزی کیجیے گا تو جہنم، قانون کی پابندی کیجیے گا بہشت. مگر اس کے علاوہ پروردگار نے ایسے افراد بھی بنائے کہ جو یہ کہیں کہ ہم اس کی عبادت، اس کی بندگی، اس کی اطاعت جہنم کے ڈر سے یا جنت کے لالچ سے نہیں کرتے. اس نے بنائے ایسے افراد اور اس کے بعد دنیا میں بھیجے. اب توجہ رکھیے گا، ایک اہم مرحلہ پھر کہ اس نے ایسے افراد بنائے اور دنیا میں بھیجے. انبیاء، مرسلین، ائمہ، اوصیاء، یہ سب اس نے بھیجے. واہ 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 واہ. یہ سب وہ مقرر فرماتا ہے اور کتاب نازل کر دی. اب جو مقام تھا حد ادب کا، وہ میں نے مثال کیوں دی تھی، کتاب نازل کر دینا آسان ہے،
واہ 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 واہ، کتاب پر عمل کرانا بہت مشکل ہے. کتاب نازل کر دی پروردگار نے، عمل کرانے کی مشکل ترین ذمہ داری مصطفیٰ دی گئی، انبیاء کو دی گئی، مرسلین کو دی، اور انہوں نے یہ تو اس کے بنائے ہوئے معصوم تھے. اسی لیے ہمارے ہاں ایک اصطلاح اور ہے، اور آپ ہماری اصطلاح سے اختلاف کر لیے مگر تاریخ سے کیسے کیے گا؟ معصوم نے اللہ نے بے خطا بنایا. ہماری نظر میں ایسے افراد بھی ہیں جن کو انہوں نے اپنی آغوش تربیت میں پالا اور ایسے بنے زندگی میں کوئی خطا نہیں. ایسے بنے زندگی میں کوئی خطا نہ ہوئی، کوئی خطا نہ ہوئی، جنہیں ہم کہتے ہیں معصوم محفوظ عن الخطا. معصوم الگ، محفوظ عن الخطا الگ. معصوم وہ ہے جو وہاں سے علم لے کر آئے، معصوم وہ ہے جو وہاں سے علم لے کر آئے اور علم پر عمل کی توانائی لے کر آئے، وہ معصوم ہے. محفوظ وہ ہے جو وہاں سے آنے والوں کے نقش قدم پر چلے اور پھر اس کو سند مل جائے سلمانوں منا اہل البیت، ابو ذر منا اہل البیت. ہر ایک کو اہل البیت میں منیت کی سند نہیں ملتی، جو محفوظ عن الخطا ہو جائے اسے یہ سند ملتی ہے. صلوات پڑھتے محمد. عزیزو، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ صرف روایتیں سنا کے آگے نہ بڑھ جاؤں. اس میں جو منطقی اور وجودی حقیقت ہے وہ سامنے آتی چلی جائے. یہ نہ سمجھا جائے کہ سخن گسترانہ باتیں تھیں، حضور بھی بشر تھے، محبت میں کہہ دیا. وہ محبت میں ایسے نہیں کہتے تھے جیسے شاعر کہتے ہیں. اسی لیے کہا گیا تھا کہ پروردگار نے فرمایا سورہ مبارکہ یاسین میں کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اپنے حبیب کو شاعری نہیں سکھائی، یہ ان کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ ان کے شایان شان نہیں ہے. پیغمبر یوں ہی شاعری نہیں کرتے. جب کہہ دیں سلما منا اہل البیت، اس کے معنی یہ ہے کہ اب انہیں دیکھ کر سمجھو کہ پیغمبر نے کیسا حق رسالت ادا کیا ہے، انسان سازی کا کام کیا یا نہیں کیا. قانون سنا دینا اوروں کا کام ہوگا، قانون میں پیروں کو ڈھال دینا مصطفیٰ کا کام ہے. اب یہ جتنی بار بھی یہ جملہ دہراؤں قیامت تک لوگ بھلا دیتے ہیں یا نہیں؟ اس کائنات کا سب سے بڑا کام انسان سازی کا کام ہے. انسان خود کو بنائے، انسان اپنے گھر کو بنائے، انسان اپنے معاشرے کو بنائے. جب خود کو بنائے گا گھر خود بخود بنتا چلا جائے گا. جب ایک گھر بن جائے گا تو ہمسائے خود بخود بننے لگیں گے. جب ایک محلہ تعمیر ہو جائے گا تو پھر تمدن وہ خوشبو ہے جو سمٹ کے نہیں رہتی، پھیلتی چلی جاتی ہے، پھیلتی چلی جاتی ہے. مگر شرط یہ ہے کہ صالح بنیادوں پر انسان سازی میں مشغول ہو جائے، انسان سازی میں مشغول ہو جائے. ہاں، کام بہت مشکل ہے، خود کو بنانا بھی مشکل ہے، دوسروں کو بھی بنانا بھی مشکل ہے، لیکن اس مشکل سے گزرا جا سکتا ہے انہی کی سیرتوں کو دیکھ کر، انہی کی صورتوں کو دیکھ کر، انہی کے اقوال کو سن کر، انہی کے افعال پہ عمل کر کے، انہی کا اتباع کر کے اس مشکل سے گزرا جا سکتا ہے. گفتگو کو ایک مرحلہ اور آگے بڑھا دوں. ابھی تک کل کے اشتباہات کو دور کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں کہ میں نے کیا کہا، کیوں کہا. نہج البلاغہ علی کی تصنیف نہیں ہے، کشکول رضی کا نام ہے. نہج البلاغہ جیسے ابھی کتنی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں،
نہج البلاغہ ایک محدود کتاب کا نام ہے، علی ایک نامحدود علم کے دروازے کا نام۔ اور پھر اس گفتگو کو تاکہ بالکل منسجم اور مربوط رہے کہ فطرت کے تعلق سے یہ بات ہو رہی تھی نا کہ فطرت کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے علم کا قدم درمیان میں ضروری ہے، بات یہاں تک آ گئی۔ اسی نہج البلاغہ کا ایک جملہ سناؤں، اور دیکھیے ایک فقرہ نہج البلاغہ کا، ایک فقرہ کتنی گہری معنویت رکھتا ہے، اور جب نہج البلاغہ کے فقروں میں ایسی معنویت ہے تو قرآن میں کیسی معنویت ہوگی؟ کیسی معنویت ہوگی؟ فطرت کی تعریف میں تلاش کر رہا تھا، نہج البلاغہ کے ایک جملے پہ نظر پڑی، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کلمۃ الاخلاص ہی الفطرہ۔ نہج البلاغہ کا چھوٹا طویل خطبہ ہے، اس خطبے کا ایک جملہ سنا رہا ہوں، کلمۃ الاخلاص ہی الفطرہ۔ کلمہ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ کلمہ اخلاص کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ یہ ہے فطرت۔ اچھا اب دیکھیے کیسی پریشان نظری کا موقع ہے۔ ہم سمجھتے رہے کہ فطرت نام ہے پہاڑوں کا، دریاؤں کا، سمندروں کا، ہواؤں کا، جنگلوں کا، باغات کا۔ فطرت نام ہے انسان کی خارجی اور داخلی دنیا کا۔ یہ ہمارا علم ہے۔ توجہ رکھیے گا، انشاءاللہ ذہن محظوظ ہوگا۔ ہمارا علم کہ جو خارج سے عکس پذیر ہوتا ہے، ہمارے علم اور معلومات کی نقش بندی خارج کے ناقص مناظر کرتے ہیں۔ یہ علم کہتا ہے کہ نیچر، فطرت یہ پھیلی ہوئی کائنات ہے، ذرہ ذرہ بکھرتا ہوا دامن مکان اور لمحہ لمحہ نابود ہوتا ہوا سقف زمان۔ اب کیا کروں، دہراؤں، آگے بڑھ جاؤں؟ صلوات پڑھیے محمد۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زمان و مکان کی دنیا پھیلی ہوئی یہ فطرت ہے، سورج، چاند، ستارے، یہ سب نیچر۔ علی کیا کہہ رہے ہیں؟ کلمۃ الاخلاص ہی الفطرہ، لا الہ الا اللہ کا کلمہ فطرت ہے۔ دونوں میں ربط ہے یا تضاد؟ آپ کلمے کی تفسیر بھی جانتے ہیں کیا ہے؟ کلمہ کو جانتا ہے کہ اس کلمے میں کتنی معنوی گہرائی ہے؟ یہ کلمہ گو بعض اس میں سے ایسے ہوں گے جو سمجھتے ہوں گے نعوذ باللہ کہ یہ مصطفیٰ نے ایک نعرہ دے دیا تھا اس عربستان میں جہاں ہر فرد ایک الگ پتھر کو پوج رہا تھا، خداؤں کی کثرت تھی، وہاں لا الہ الا اللہ کا نعرہ دے دیا۔ یعنی ایک مذہبی نعرہ ہے، ایک دینی نعرہ ہے، ایک سیاسی نعرہ ہے کسی کے لیے، نعوذ باللہ ایک سیاسی نعرہ ہے۔ ارباب غرب، مغربی مورخین یہی کہتے ہیں کہ حکومت اور سلطنت قائم کرنی تھی، مصطفیٰ ایک ذہین بشر تھے، ایک ذہین انسان تھے، اور خاندان بنی ہاشم میں چونکہ وہ ایک ان کی زبان میں ایک نفسیات قائم تھی حکمرانی، تو انہوں نے حکمرانی کا سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے ایک نیا نظریہ پیش کیا۔ یہ قیاس ہے اپنے اوپر، جیسے حکمرانی قائم کرنے کے لیے نئے نئے نظریات گڑھے جاتے ہیں، نئے آرڈرز پاس کیے جاتے ہیں تاکہ حکمرانی کا سلسلہ باقی رہے، اور تاکہ مصطفیٰ کے دشمن مشرق رخی کہتے ہیں یہی کسی باغی شام کہا تھا،
میرا یہ ارباب ادب یاد رکھیں، امیر شام بھی نہیں کہتا، میں حاکم شام بھی نہیں کہتا، میں باغے کا کہتا باغی شام نے کہا تھا کہ ہاشم بالکتاب لکو جبل وحی نازل بنو آنے تو حکومت قائم کھیل تھا، نہ کوئی علت نازل ہوا، نہ کوئی وحی، نہ باللہ والے یہ سمجھ کہ سلوگن ہے نا علی کہتے ہیں فطر ہے الہ الا اللہ، فطر الہ الا اللہ کیسے بہت تفصیلی بیان ہے، سمجھ رہا ہوں، ادھورا رہ گیا، کل سے سلسلہ جاری ہوگا۔ کائنات کا دو نقطہ نظر سے مطالعہ کیجئے، ایک فلسفیکل پوائنٹ آف ویو سے، فلسفیکل آرگومنٹس کے ذریعے سے، فلسفیانہ برہان کے ذریعے سے، ایک عرفانی وجدان کے ذریعے سے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے فلسفیانہ برہان، اس کے قدم لفظوں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہیں، فلسفیانہ برہان لفظوں کے سہارے سے آگے بڑھتا ہے، اور جناب والا عارفانہ وجدان، یہ روح کے قدم آگے جب بڑھتے ہیں تو وجدان حاصل ہوتا ہے، وجدان حاصل ہوتا ہے۔ دونوں نقطہ نظر سے اس کائنات پر نظر ڈالیے، ہاں اسی پہاڑ پر نیچر پہ نظر ڈالیے۔ آپ کسے کہتے ہیں نیچر؟ یہی پھیلی ہوئی کائنات۔ اب پھر اس پر نظر ڈالیے، نام تو لینا پڑے گا سمجھنے اور سمجھانے کے لیے۔ پہاڑ کو دیکھیے، یہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، اس میں کبھی کوئی تبدیلی تو نہیں آئی؟ نہیں صاحب ایسا نہیں ہے۔ ارے جہاں آپ ہمالیہ دیکھ رہے ہیں یہ کبھی سمندر تھا، اچھا سمندر تھا گہرا، اب ہو گیا پہاڑ اتنا بلند۔ جی ہاں ہمیشہ سے نہیں تھا، آپ ہی کے علم نے اسے دریافت کر لیا۔ جی ہاں دریافت کر لیا۔ کہا یہ ہمیشہ رہے گا اب تو نہیں، روئی کے گالے کی طرح ختم ہو جائے۔ سائنس یہی کہتی ہے، قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں ابھی، سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ جب یہ کائنات منقرض جائے گی، ہو جائے گی، یہ تکلیف بار یہ سورج ملی، یہ بلیک ہول بن جائے گی، تاریخ، بالکل تاریخ۔ اچھا تو یہ ہمیشہ سے نہیں تھا اور ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اچھا یہ آپ کے امریکہ اور ایشیا کے درمیان جو پھیلا ہوا وہ سمندر ہے، یہ تو رہے گا ہمیشہ، تو یہ بھی نہیں رہے گا۔ آپ بالکل مکتب کے الف بے والے طالب علم معلوم ہوتے ہیں، وہ بھی غبی قسم کے۔ پہاڑ نہیں رہے گا سمندر رہ جائے گا، کیا مطلب؟ یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ختم ہو جائے گا تو سمندر بھاپ بن کے نابود ہو جائے گا۔ اچھا کچھ بھی نہیں رہ جائے گا، کیوں نہیں رہ جائے گا؟ کہ چونکہ ہمیشہ سے نہیں تھا تو ہمیشہ رہے گا بھی نہیں۔ اچھا ہمیشہ سے نہیں تھا، ابھی تو نیچر کی بات ہو رہی ہے، ہمیشہ سے نہیں تھا تو ہمیشہ رہے گا بھی نہیں۔ اچھا جناب یہ اسی کائنات کی بات ہو رہی ہے نا، فطرت کی، نیچر کی، تو اس کو، اس حقیقت کو اگر جملے میں لکھیں تو کیسے لکھیں گے؟ لکھیں گے یوں کہ یہ سب ممکن الوجود ہیں، یہ سب پاسبل ایگزسٹنس ہیں، یہ ممکنات ہیں۔ اچھا ممکنات کو ممکن بنانے والا کون ہوتا ہے؟ کہ وہ واجب ہے۔ اچھا واجب ہے تو ساری بحث کا خلاصہ ایک جملے میں آیا کہ تمام ممکنات ایک واجب الوجود پر ختم ہوتے ہیں۔ فلسفے نے کہا لا الہ الا اللہ، علی نے کہا یہی کلمہ فطرت ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آلہ محمد۔ ایک جملہ کہوں، اسے بھی یاد رکھیے گا
معجزات کی قسمیں ہیں، پہلے بیان کر چکا ہوں اسی منبر سے۔ ایک معجزہ قولی ہوتا ہے، ایک معجزہ فعلی ہوتا ہے۔ فعلی معجزہ وہ ہے جو کام کی شکل میں دکھایا جائے، قولی معجزہ وہ ہے کہ جو زبان سے کہہ دیا جائے الفاظ کی شکل میں۔ اور یہ بھی عرض کیا تھا 3-4 برس پہلے کہ قولی معجزہ زیادہ اہم ہوتا ہے، فعلی کم اہم ہوتا ہے، جبکہ ہم عام طور پر اس کے برعکس سمجھتے ہیں فعلی معجزہ زیادہ اہم ہے، قولی معجزہ کم اہم ہے۔ اب سمجھیے کہ جنگ خیبر میں، جنگ خندق میں، جنگ بدر میں، جنگ احد میں علی ابن ابی طالب کی شمشیر زنی ان کا فعلی معجزہ تھا، جس نے اس وقت کے الحاد و کفر و شرک کے قلعوں کو مسمار کیا۔ نہج البلاغہ علی کا قولی معجزہ ہے جو قیامت تک ذہنوں کے بتوں کو توڑتا رہے گا۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ کسی دانشور کا یا کسی طالب علم کا ذہن اس پھیلی ہوئی بکھری ہوئی کائنات میں بکھرنے لگے گا اور جلوہ کثرت میں توحید کو وہ نابود کرنے لگے گا، توحید سے بیگانہ ہونے لگے گا، علی آگے بڑھ کے کہیں گے نہیں، ذہن میں بتوں کو نہ سجاؤ، فطرت کی زبان کو سمجھو، کلمۃ الاخلاص ہی الفطرہ، فطرت کی زبان پر کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، جو کلمہ پورے صفحے کائنات پر لکھا ہوا ہے، چونکہ نظر نہیں آ رہا تھا اس لیے سرزمین کربلا پر خون کے شوخ رنگ سے حسین نے لکھا لا الہ الا اللہ۔ فطرت کو سمجھنا ہو تو کربلا آؤ۔ اس لیے کہا کہ یہ تفسیر فطرت کا مدرسہ ہے، یہ تفسیر فطرت کا مدرسہ ہے۔ یہاں سمجھ میں آئے گی فطرت کی زبان کیا ہے، ذرے ذرے کی زبان پر کون سا کلمہ ہے، توحید کسے کہتے ہیں، نبوت کسے کہتے ہیں، امامت و رہبری کیا ہے، یہاں معلوم ہوتا ہے۔ ہاں، یہاں باطن میں علم ہے کہ جو ذات الہی سے عطا کردہ علم ہے، جسے کہتے ہیں علم لدنی، علم لدنی ان ذوات مقدسہ کے پاس ہے کہ جو مدینہ علم سے تعلق رکھتے ہیں، جو خزینہ دار مشیت الہی ہیں، ہاں وہ ہیں۔ اور میں نے عرض کیا نا کبھی تصرف ظاہر ہوتا ہے ان کا اشیاء پر، عموماً یہ انسانوں پر تصرف کرتے ہیں۔ یہ تصرف ہی تو ہے آقا کا، جو آپ کی آنکھیں آنسو برسا رہی ہیں۔ خدا کی قسم بتائیے کیا آپ اپنے ارادے سے رو رہے ہیں؟ آپ کے ارادے کو دخل ہے؟ حسین کا نام سنا دل میں تاب ہو گیا، کربلا کا کلمہ پردہ سماعت سے ٹکرایا، آنکھوں سے آنسو جاری۔ یہ تصرف ہے کسی کا، یہ دعا کا تصرف ہے، یہ زینب کا تصرف ہے، اور یہ حسین کا تصرف ہے، یہ تصرف قیامت تک رہے گا، یہ تصرف ہے۔ مگر اس وقت میں ایک اور تصرف کی طرف ایک اور باطن میں جب علم ہوتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے، جب ظاہر سے علم خارج سے آتا ہے تو کچھ اور کیفیت ہوتی ہے۔ سن 61 ہجری میں جب آقا چل رہے تھے مدینے سے، تو اس وقت اگر کسی سے مدینے میں پوچھا جاتا کہ کربلا بھی کیا کوئی مقام ہے، تو اکثر کہتے ہمیں نہیں معلوم۔ کچھ غالباً وہ کہ جو برید کا کام کرتے تھے، جو قاصد کا کام کرتے تھے، یا جو سیر و سیاحت کا ذوق رکھتے ہوں گے، وہ بتا سکتے ہوں گے کہ ہاں کوفے کے قرب و جوار میں، فرات کے ساحل پر، نینوا و کربلا بھی کوئی جگہ ہے۔ لیکن ان کا علم
کربلا جا کر ہوا ہوگا، اور پھر بھی وہ کربلا کو بیان کر سکتے ہوں گے۔ کوفے سے کچھ فاصلے پر ہے، فرات کے کنارے ہے، علقمہ اپنے آغوش میں لیے ہوئے ہے۔ لفظوں سے کچھ بھی بیان کیجئے لیکن وہ بات تو نہیں پیدا ہوتی۔ لیکن جس کے باطن میں علم تھا، جب نانی سے رخصت ہونے لگے ام سلمہ سے، اور جناب ام سلمہ نے کہا بیٹا بیٹا سفر عراق کے لیے نہ جاؤ، میرے دل کو وحشت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ کہا یا اماں، اے مادر گرامی، ہاں جناب ام سلمہ کو بھی ماں کہہ کر پکارتے تھے، یا اماں اے مادر گرامی، آپ کو دکھاؤں، آپ کو جس چیز سے وحشت ہے مجھے اس کا علم ہے۔ عراق کی سمت دست مبارک کو اٹھایا، زمینیں پست ہوئی، زمینیں کربلا اٹھی، ہاتھ کو بڑھایا، ایک مٹھی خاک لیا، نانی اسے کسی شیشے میں رکھ لے اور مجھے اجازت دیں، اور جب یہ خاک خون سے بدل جائے سمجھ لیجئے گا کہ حسین قربان ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آپ کے آنسو کلمہ توحید ہے، حسین پر رونا نعرہ توحید ہے، حسین سے توسل کرنا خدا پر توکل ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے اس خطیب منبر حسینی کے یاد رکھنا۔ حسین سے توسل، خدا پر توکل ہے۔ حسین رخصت ہو گئے، اور وہی خاک جو مٹھی میں اٹھا کر نانی کو سپرد کی تھی، جب حسین کا قافلہ آگے بڑھتے بڑھتے ایک مرتبہ رکا اور غبار اڑا، گرد اڑی، تو حسین نے تو فوراً پہچان لیا، لیکن جو آس پاس لوگ تھے، جو قافلہ تھا، سب معصوم نہ تھے، سب خزیدہ دار مشیت نہ تھے، محفوظ عن الخطا تھے، مگر امام کے ہم رکاب تھے۔ ان پر ایک خاص انداز سے بیان کرنے کے لیے پوچھتے ہیں یہ کون سی سرزمین ہے؟ کوئی کہتا ہے کربلا ہے۔ امام اتر پڑتے ہیں، بس ہماری منزل آ گئی، یہیں پر خیمے لگا دو، یہیں پر ہم قتل کیے جائیں گے، یہیں پہ ہمارا کنبہ اسیر ہوگا۔ یہ فقرے امام نے کہے، مگر قبل اس کے کہ یہ فقرے ارشاد فرماتے، سرزمین کربلا سے اٹھنے والی گارد ایک مرتبہ حسین کی بہن زینب کی محمل میں بھی آئی، اور زینب کے مشام تک جب اس کی خوشبو پہنچی ہے تو ایک مرتبہ بی بی نے کہا میرے بھیا کو بلاؤ، حسین قریب آئے، بھیا یہاں سے آگے بڑھ جاؤ، بھیا عجیب وحشت ہو رہی ہے، اس مٹی سے لہو کی خوشبو آ رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں غالباً اسی موقع پر حسین نے کہا ہوگا بہن زینب اب آگے بڑھنے کا کوئی محل نہیں ہے، یہی حجت تمام ہونی ہے، یہی ہمارے بچے ذبح ہوں گے، یہی ہم قربان ہوں گے، یہی تم کو میرا لاشا اٹھانا ہوگا، یہی زینب زہرا کی نمائندگی کرنی ہوگی، یہی کہنا ہوگا پروردگار ہم اہل بیت کی جانب سے ہماری یہ قربانی قبول فرما لے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار معبود ہمارے ان آنسوؤں کو قبول فرما لے۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں بھی عزاداریاں ہو رہی ہیں ان جگہوں کو پربرکت تر قرار دے۔ پروردگار بحق ذکر حسین دنیا میں عدل و امن کی فضا قائم کر دے۔ پروردگار
وارث خون حسین سلطان زمان ولی عصر قائم آل محمد کو اذن ظہور